اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزیزوں، یہ کیسا منحوس سویرا نمودار ہو رہا ہے کہ سویرا تو ہے مگر علی نہیں ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے، صبح صادق تو نمودار ہونے والی ہے، مگر ذرا دیکھیے وہ آواز خاموش ہو گئی۔ اللہ اللہ، آج دنیا سے قسیم حوض کوثر اٹھ گیا۔ یا علی خدا حافظ، اے میرے مولا خدا حافظ۔ اللہ اللہ، یہ اتنا بڑا مجمع کیوں آیا ہے؟ اپنے بستر کو چھوڑ کے، اپنے اطمینان کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کیوں آئے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں علی شہید کر دیے گئے؟ چاہنے والے بے قرار ہیں، بچے، بزرگ، نوجوان، میری مائیں، میری بہنیں، سب بے قرار ہیں۔ کاہے کے لیے؟ یہ بے قراری کا عالم کیا ہے؟ کہا بے قراری کا عالم یہ ہے کہ جو کائنات کا امیر ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، علی کو خدا حافظ کہیے، کہیے یا علی خدا حافظ۔ 19ویں رمضان کی صبح علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت لگی اور 18ویں رمضان کا دن گزرا، رات آئی۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، بیٹی نے کہا بابا میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے یہاں روزہ کھولیے۔ بابا روزہ ہمارے گھر میں کھولیے۔ علی نے قبول کیا۔ 18ویں رمضان کا دن گزرا، رات ہوئی، بیٹی نے کہا بابا افطار کا وقت قریب ہے۔ علی اٹھے، آئے، دسترخوان پہ آ کے بیٹھے۔ دسترخوان پر جو کی روٹی، پسا ہوا نمک اور ایک کاسے میں شیر رکھا ہوا تھا۔ تو علی ابن ابی طالب نے شیر دیکھا، جو کی روٹی دیکھی، کہا میرے لال اس میں سے ایک شے اٹھا لو، میرے لال اس میں سے ایک شے اٹھا لو۔ بیٹی نے چاہا کہ جو کی روٹی ہٹائیں، کہا نہیں میرے لال اس میں سے شیر کو ہٹا لو۔ اور سنو میرے لال، کبھی تم نے دیکھا ہے تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ اور سنو میرے لال، کبھی تمہارے ابن ام رسول اللہ نے بھی، ہمارے ابن ام رسول اللہ نے بھی ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار نہیں کیا۔ یہ کہہ کے شیر کو اٹھا کے دے دیا۔ علی نے جو کی روٹی کا لقمہ بنایا، دہن اقدس میں رکھا اور افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد علی کھڑے ہو گئے۔ علی حجرے میں آئے، سورہ روم کی تلاوت کی، سورہ عنکبوت کی تلاوت کی، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی،
جب دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کر چکے تو ام کلثوم کو بلایا، کہا میرے لال میں چاہتا ہوں میرے کفن پہ دعائے جوشن کبیر لکھوا دی جائے، میرے کفن پہ دعائے جوشن کبیر لکھوا دی جائے۔ اور عزیزوں، ایک عجیب خواب دیکھا آپ کے مولا نے، اور اس خواب کو امام حسن سے بیان کیا۔ امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میکائیل آئے ہیں، جبرائیل آئے ہیں، ہاتھ پہ پتھر لیے ہیں، اور انہوں نے پتھر کو کس کے ایک دوسرے کی پر مارا تو پتھر کا ریزہ کوفے کے ہر گھر میں گیا ہے۔ بیٹا اگر تعبیر صحیح ہے تو تمہارا بابا شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، علی پوری رات عبادت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ علی نے پوری رات عبادت کی، اور علی جب عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو آسمان کے تاروں کو دیکھتے تھے۔ شب ضربت شب عاشور سے بہت ملتی جلتی ہے۔ شب عاشور حسین جب عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو کبھی عباس کو دیکھتے تھے، کبھی علی اکبر کو دیکھتے تھے، کبھی قاسم کو دیکھتے تھے، کبھی اون و محمد کو دیکھتے تھے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب ابھی بی بی ام کلثوم کے مہمان ہیں، آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے علی کمر ہمت کو مضبوطی سے کس لو، جب وقت آ گیا تو ٹلنے والا نہیں، جب وقت آ گیا تو ٹلنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب نے چاہا کہ مسجد کا قصد کیا جائے، اور علی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ زنجیر در کمر کے پٹکے سے لپٹ گئی، علی نے زنجیر در کو علیحدہ کیا، گھر کی پلی ہوئی بتیں اپنے منقاروں سے علی کے دامن سے لپٹ گئی، اور یہ زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یا علی مسجد کوفہ نہ جاؤ، یا علی، یا علی ابن ملجم سو رہا ہے، یا علی، یا علی مسجد کوفہ نہ جاؤ، یا علی۔ علی نے ان بتوں کے لیے وصیتیں کی، کہا کہ میرے لال اگر سے ان بتوں کے دانے و پانی کا خیال رکھنا تو ان کو آزاد کر دینا، ان کو خیال رکھنا نہیں تو ان کو آزاد کر دینا، یہ زمین خدا پہ اپنا رزق خود تلاش کر لیں گے۔ اور یہ کہہ کے علی مسجد کوفہ میں آئے، اور آ کے علی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے علی سر اٹھانا چاہتے ہیں کہ خدا لعنت کرے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون کی تلوار سر علی پر پڑی، مسجد کے قندیلیں آپس میں ٹکرا ٹکرا کے گل ہو گئی۔ لَتَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانَ الْهُدَى قَدْ قُتِلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قُتِلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، علی قتل کر دیے گئے۔ اللہ اللہ، یہ آواز حذیفہ کی زوجہ نے سنی، کہا حذیفہ کوئی کہہ رہا علی قتل کر دیے گئے۔ حذیفہ نے کہا کس کی مجال ہے کہ میرے مولا کو کوئی قتل کر دے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی سنا کہ کوئی کہہ رہا علی قتل کر دیے گئے، قد قتل امیر المومنین۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ اب جو میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے قد قتل امیر المومنین، حذیفہ کہتے ہیں میں ننگے پیر مسجد کوفہ کی طرف بھاگا، اب جو میں چلا تو دیکھا دو راہے پر ایک شخص کھڑا ہے، اور وہ یہ تعین نہیں کر پا رہا ہے کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ کہا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں کہ کوئی کہہ رہا علی قتل کر دیے گئے؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے ابھی کوفے سے دور جانا ہے۔ کہ ایک مرتبہ ہوا کا تیز جھونکا چلا، اور ایک تلوار چھپی ہوئی تھی جو ابن ملجم چھپا ہوئے تھا، اس سے خون تازہ ٹپک رہا تھا۔ حذیفہ نے دیکھا، سمجھ گیا یہی میرے مولا کا قاتل ہے، اس کی مشکوں کو کس باندھا، مشکوں کو باندھ کے لے کے علی کے سامنے آئے۔ ادھر امام حسن و امام حسین مسجد میں پہنچے۔ بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ بابا میرے بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا میرے لال قریب ابھی باب کندہ سے اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ باب کندہ سے گرفتار کر کے لایا گیا، اس کے بازو کسے ہوئے تھے۔ علی نے کہا کہ بتا، کیا میں تیرا پورا امام ہوں؟ کیا میں نے
کوئی حق چھینا ہے تیرا؟ کیا میرے دل میں کوئی درد باقی ہے؟ بتا میری خطا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا علی، جسے جہنم اپنی طرف کھینچے اسے کون روک سکتا ہے؟ تو کہا کہ بیٹا حسن اس کی مشکیں کھلوا دو۔ سنیے عزیزو، کہا بیٹا حسن اس کی مشکیں کھلوا دو۔ دیکھتے نہیں خوف سے اس کے حلقے پڑ گئے ہیں آنکھوں میں۔ میں کہوں گا کہ یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے۔ ابن ملجم کے مشکیں کھلوا دی۔ اے ابن ملجم کی مشکیں کھلوانے والے، کوفے والوں سے کہہ دو کہ جب زینب آئے گی بازو میں رسی بندھی ہوگی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توخ خاردار، ارے ننھی سی 4 برس کی سکینہ گلے میں رضوان ستم بندی ہو۔ اللہ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ 40 ہجری کا کوفہ تھا، وہ 61 ہجری کا کوفہ تھا۔ یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ حسنین اپنے بابا کو گلیم میں لٹا کے لے کے جاتے ہیں، گھر کی طرف کے دروازے پر قریب پہنچنے لگتے ہیں تو آواز دی، میرے لال حسن ان کو واپس کرو نمازیوں کو، میں نہیں چاہتا کہ میری یہ بیٹ محمد کی نواسیوں کی آوازیں نہ محرموں کے کانوں میں پڑیں۔ میں کہوں گا یا علی، آج تو آپ کو اتنا خیال ہے، آپ نہیں چاہتے کہ محمد کی نواسیوں کی آوازیں نہ محرموں کے کانوں میں پڑیں۔ ذرا یا علی بعد شہادت حسین آ کے دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چینی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، علی اپنے گھر میں آ گئے، بیٹیوں نے دیکھا، گریہ شروع کیا۔ بیٹے گریہ کر رہے ہیں، اہل خانہ گریہ کر رہے ہیں۔ 19ویں کا دن اس طریقے سے گزرا کہ علی کے گھر میں گریہ کا شور ہے، علی کے گھر میں والیہ کا ماتم ہے۔ اس طریقے سے 19ویں کا دن گزرا۔ اور عزیزوں، یہاں تک کہ دروازے پر لوگ آتے تھے، بیٹھ کے گریہ کرتے رہتے تھے۔ علی کبھی غش میں چلے جاتے تھے، کبھی غشی سے افاقہ ہوتا تھا۔ جب غش سے افاقہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ میرے لال یہ کون ہے جو دروازے کے اوپر بیٹھا بہت دیر سے گریہ کر رہا ہے؟ کہا یا علی، آپ کا چاہنے والا آیا ہے، یہ بہت دیر سے گریہ کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، کہا کہ چاہنے والے کو بلایا جائے۔ بیویوں کو پس پردہ کر دیا گیا، چاہنے والے کو بلایا گیا، چاہنے والا آتا ہے۔ اور آنے کے بعد علی ابن ابی طالب کے قدموں کو اپنے چہرے پر ملنا شروع کرتا ہے۔ میں کہوں گا اے چاہنے والے، تجھے مبارک ہو، تجھے وہ قدم تو مل گئے جو دوش محمد تک گئے تھے، تجھے وہ قدم تو مل گئے جو دوش محمد تک گئے تھے۔ ہاں عزیزو، پھر علی نے کہا کہ اب کون ہے دروازے پر جو پھر گریہ کر رہا ہے؟ کہا کہ یا علی، ساسا بن سوہان آئے ہیں، حجر بن عدی آئے ہیں۔ علی نے کہا کہ بیویوں کو ہٹا دیا جائے، بیویوں کو پھر ہٹا دیا جاتا ہے۔ علی کے چاہنے والے، علی کے بیٹے، علی کی بیٹیاں سب ایک طرف ہیں۔ ساسا آتے ہیں، کہتے ہیں ساسا میرا ذہن کلام کر رہا ہے، میری زبان سوچ گفتگو کر رہی ہے، میرا ذہن سوچ رہا ہے، ابھی بھی کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کرو۔ حجر ابن عدی سے کہنے لگے کہ اے حجر، یہ بتاؤ کہ جب محمد کی نواسیاں آئیں گی تو کوفے والوں سے کہنا کیا محمد کی نواسیوں کا خیال نہ رکھو گے؟ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ علی کے گھر میں والیہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آج جیسے 1400 برس گزرنے کے بعد چاہنے والوں کا یہ عالم ہے، تو سوچئے
کہ بیٹی کا کیا عالم ہوگا، زینب ام کلثوم کا کیا عالم ہوگا۔ ہاں عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، یہاں تک کہ علی کے گھر میں علی کہتے ہیں کہ میرے لال میں دیکھ رہا ہوں آج 2 روز ہو گئے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے اہل خانہ ایک ساتھ افطار کریں۔ بہرحال 20ویں رمضان جو صبح وصیت کے نام سے جانی جاتی ہے، 20ویں رمضان کو علی کے بیٹے، علی کی بیٹیاں، یہ سب دسترخوان پر بیٹھے، مغرب کا وقت قریب آیا، علی کے بیٹے، علی کی بیٹیاں سب بیٹھے۔ ادھر دسترخوان کے اوپر علی نے سر اٹھا کے دیکھا، حسین نظر نہیں آئے، آواز دی این ولدی الحسین، کہاں ہے میرا بچہ حسین، کہاں ہے میرا بچہ حسین۔ حسین کو بلایا گیا، حسین بہت گریہ کر رہے تھے، علی نے پشت پر ہاتھ رکھا، کہا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ صبر کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے، ابھی تمہیں بہت گریہ کرنا ہے، صبرن یا ابا عبداللہ، حسین صبر کرو۔ حسین نے صبر کیا، علی ابن ابی طالب نے کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا، جو کی روٹی کا لقمہ بنایا، لقمہ بنا کے حسین کے ذہن میں یہ کہتے ہوئے دیا کہ کربلا کے بھوکے اپنے باپ کے ہاتھ سے کھانا کھا لے، کربلا کے بھوکے اپنے باپ کے ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ پھر علی نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد حسین کو یہ کہتے ہوئے پانی پلایا کہ کربلا کے بھوکیا سے اپنے باپ کے ہاتھ سے پانی پی لے۔ پھر علی نے کہا کہ سب میرے حجرے کو خالی کر دیں۔ علی کو واپس علی کے حجرے تک لے جایا گیا۔ علی نے کہا کہ اب زینب کو بلایا جائے۔ زینب کو بلایا گیا، باپ اور بیٹی میں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، باپ اور بیٹی میں بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ باپ نے بیٹی سے کیا کہا، بیٹی نے باپ سے کیا کہا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ اللہ، یہ راز فقط راز ہی رہتا۔ یہ راز اس دن کھلا جب سید سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں کمر پکڑ کے خاک پر بیٹھ گئی۔ ہم نے کہا پھوپھی اماں اٹھئے، کہا میرے لال کیسے اٹھوں، سامنے ظالم کا دربار ہے، سامنے جابر کا دربار ہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا زینب دربار میں چلی جانا، دربار میں چلی جانا۔ یہ کہہ کے زینب نے کہا اتنی مہلت دو کہ ایک دفعہ شاہ نجف کو پکار لوں۔ شاہ نجف کا رخ کیا، بابا علی زینب دربار میں جا رہی ہے بابا۔ اللہ اللہ، زینب دربار میں جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ علی نے کہا کہ اب پھر سب میرے حجرے کو خالی کر دیں۔ حجرے کو خالی کر دیا گیا۔ ایک بی بی ہے جو بہت دیر تک گریہ کر رہی تھی، سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ کہا کہ یہ کون بی بی ہے؟ کہا کہ مولا ام البنین رو رہی ہیں۔ کہا کہ ام البنین کو بلایا جائے۔ ام البنین کو بلایا گیا۔ ام البنین آئیں۔ کیا بات ہے ام البنین؟ کہا کہ میرے والی میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے ہر ہاتھ حسن ابن علی کے حوالے کیا، آپ نے ہر بچے کو امام حسن کے حوالے کیا، جو بھی آتا تھا آپ امام حسن کے حوالے کرتے تھے۔ میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا کہ میرے لال عباس سے ام البنین کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ ام البنین عباس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ بلاؤ ذرا عباس کو بلاؤ۔ عباس کو بلایا گیا۔ عباس کا ہاتھ اپنے زانو پر رکھا۔
حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس حسین سے خبردار رہنا، حسین عباس سے خبردار رہنا، حسین عباس کا خیال رکھنا۔ ہاں عزیزو، یہ کل ہی رات کی بات تھی جو کل رات گزری، جب 61 ہجری آئی اور عباس دریا پر گئے تو حسین عباس کے لیے نکلے، عباس کا دائنا ہاتھ ملا، اے عباس، دائنا ہاتھ اٹھا کے نجف کا رخ کیا، بابا علی وہ ہاتھ مل گیا جو ظالموں نے میرے حوالے کیا تھا، والیہ کے نعرے بلند تھے۔ اللہ اللہ، معلم جبرائیل کا ماتم ہے، علی ابن ابی طالب کا ماتم ہے۔ آج کائنات کا مشکل کشا جا رہا ہے، آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا۔ یہ آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، ذرا غور سے دیکھیے، کہیں زینب تو نہیں رو رہی ہیں، کہیں عباس تو گریہ نہیں کر رہے ہیں، وَعَبَّاسَا وَعَلِيَا۔ اللہ اللہ، عباس کا تڑپنا نہ، زینب سے پوچھئے، کہتا ہے بچپنا کہ یہ پہلی جدائی ہے۔ عباس کمسن تڑپ رہے ہیں، چاہنے والے بے قرار ہیں، تابوت برآمد ہو رہا ہے، چاہنے والے بے قرار ہیں، اپنے مولا کو رخصت کرنے کے لیے چاہنے والے بے قرار ہیں، چاہتے ہیں اپنے مولا کو رخصت کریں۔ ہاں اللہ اللہ، کیوں نہیں، کیونکہ معلم جبرائیل کا ماتم ہے، یہ اس کا ماتم ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، یہ اس کا ماتم ہے جو آغوش رسول میں پلا، یہ اس کا ماتم ہے جو شب ہجرت بستر پر سویا، یہ اس کا ماتم ہے۔ آیہ تطہیر جس کی مدح میں آئی، یہ اس کا ماتم ہے۔ آیہ نجوہ جس کی مدح میں آئی، یہ اس کا ماتم ہے۔ حدیث باب جس کی مدح میں آئی، یہ اس کا ماتم ہے۔ حدیث طاہر جس کی مدح میں آئی، یہ اس کا ماتم ہے۔ حدیث رائے جس کی مدح میں آئی، یہ اس کا ماتم ہے۔ جس کے سر پر تلوار لگی، یا علی مولا، علی کا ماتم ہے۔ چاہنے والے بے قرار ہیں، یہ اس کا ماتم ہے۔ جس کے سر پر تلوار لگی، خاک مسجد کو اٹھاتے تھے، زخم سر میں رکھتے تھے اور کہتے تھے واللہ فزت برب الکعبہ، واللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ ہائے میرا مولا، ارے میرا مولا، علی جا رہے ہیں، یا علی خدا حافظ، اے میرے مولا خدا حافظ۔ عزیزو، علی جا رہے ہیں، معلم جبرائیل کا ماتم ہے، یا علی معلم جبرائیل کا ماتم ہے، یہ اس کا ماتم ہے جس کے سینے سر پہ تلوار لگی، قیامت آ گئی، چاہنے والے بے قرار ہیں، تابوت آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، تابوت کو کاندھا دیجئے، اس لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا علی مدد، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ عزیزو، قیامت کا دن ہے، یہ کیسا منحوس سویرا نمودار ہو گیا، یہ کیسا سویرا نمودار ہوا کہ آج علی جا رہے ہیں۔ ہائے زینب، ہائے حسین، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ